ڈاکٹر صاحب لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے صحیح بخاری کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر اپنی گفتگو کو کیا ہے، تو آپ نے اس کے اندر کہا تھا کہ میں اس کی سند کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ کیا اس کی سند کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تضادات یا اس کے اندر کچھ موجود ہیں مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ روایت جو ہے نا صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے صرف صحیح بخاری کے حوالے سے گفتگو کی تھی، بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، تو اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ یہاں اسکرین پہ دیکھیں تو یہ muhaddis.com سے ہم نے صحیح مسلم کھولی ہوئی ہے، تو صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو سعید خدری یہ کہہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی صحیح بخاری کی روایت میں بھی کون تھا؟ حضرت ابو سعید خدری ہی، جی ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اخبرنی من ہوا خیر منی، مجھے اس بندے نے خبر دی ہے جو مجھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ابو قتادہ تھے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ انہوں نے بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ حضرت عمار کو کہا ہے، کس موقع پہ کہا ہے؟ جبکہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ اچھا، صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ یہ کس وقت کا موقع ہے، کس موقع کی بات ہو رہی ہے؟ بناء مسجد نبوی کی موقع کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، لیکن یہاں بات کیا آ گئی کہ یہ غزوہ خندق کے موقع پہ، لیکن ابو سعید خدری نے ایک اور بات کی ہے کہ میں نے براہ راست نہیں سنا۔ ہم نے کہا تھا نا اسی وجہ سے امام بخاری نے کیا کیا تھا، اپنی صحیح سے یہ الفاظ نکال دیے تھے، تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ، یہ الفاظ نہیں سنے تھے، باقی الفاظ حضرت ابو سعید خدری نے سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول نے غزوہ خندق کے موقع پہ کہا حضرت عمار سے کہ آپ کو ایک باغی گروہ کیا کرے گا؟ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں میں کنٹرڈکشن آ گیا، صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح مسلم کی روایت میں۔ وہاں پہ یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے 1 ہجری میں، جی، ٹھیک ہے، ہجرت کے پہلے سال۔ غزوہ خندق ہوا 5 ہجری میں، جی، تو اب یہ کنٹرڈکشن آ گئی۔ تو اگر ہم صحیح بخاری کی روایت کو ترجیح دیں گے، ظاہری بات ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے، جی، تو یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ بنتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کو اگر ہم ترجیح دیں گے تو اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی حضرت ابو سعید خدری یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ اللہ کے رسول سے نہیں سنے، اپنے سے زیادہ سکا راوی سے سنے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کنٹرڈکشن آ گئی، اس کنٹرڈکشن کو ہم اس طرح سے حل کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت کو ہم ترجیح دیں، اس کو پریفر کریں۔ جب بھی روایتوں میں تعارض آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے محدثین کیا کرتے ہیں، یا تو ان کو جمع کرتے ہیں، جمع نہ کر سکیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ایک اور جگہ پہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے۔ حضرت ام سلمہ یہ کہتی ہیں قال، اللہ کے رسول نے کہا۔ اچھا، بعض جگہ پہ سمیتوں کے الفاظ ہیں لیکن نہیں، قالہ کے الفاظ زیادہ محفوظ ہیں، جی، کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے عمار کے لیے، کیا کہا ہے کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت ام سلمہ جو ہے وہ رضی اللہ عنہا، یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد انہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر پہ یہ اللہ کے رسول نے کہا، تو اس وقت تو یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت یہ مکہ میں تھی، یہ سن نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ کہا، صحیح مسلم کی ایک اور روایت کہہ رہی ہے، تو 4 ہجری میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی تھی، نو ڈاؤٹ، لیکن ہوا یہ ہے کہ 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوا تو یہ بات تاریخ سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کیا کیا کہ حضرت حسان بن ثابت جو ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کے گلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج مطہرات کو، مسلمان عورتوں کو کیا کیا؟ معصور کر دیا اور پہرے پہ ان کو بٹھا دیا، اور خود جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ تو خندق کھودنے میں کوئی زوجہ محترمہ یا مسلمان عورتیں شامل نہیں تھیں، تو اس لیے غزوہ خندق کے موقع پہ جب کہ آپ خندق کھود رہے تھے اور مٹی، وہ سارا ایک منظر ہے نا، مٹی جھاڑ، تو اس وقت سننے کا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ زیادہ سے زیادہ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی اور سے سنا ہو، کسی اور صحابی سے سنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو براہ راست انہوں نے بھی نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو سعید خدری نے بھی نہیں سنا، انہوں نے بھی کہہ دیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھی سننے کے امکانات نہیں ہیں، براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تیسرا اب آپ دیکھیں یہ سنن ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ عمار آپ کے لیے خوشخبری ہو. ایک تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا, چلیں یہ بڑا اختلاف نہیں ہے, وہاں پہ یہ تھا کہ افسوس, یہاں پہ خوشخبری, یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اصل میں کیا ہے کہ یہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. لیکن حضرت ابو ہریرہ سب کو پتہ ہے کب ایمان لے کے آئے, 7 ہجری میں. جی. بخاری کی روایت لیں تو یہ 1 ہجری کا واقعہ ہے, مسلم کی روایت لیں غزوہ خندق کا موقع تو یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. دونوں صورتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا براہ راست سما ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی سما ثابت نہیں ہوتا. اب آپ آئیں, کچھ اور روایات بھی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ اور صحابہ سے بھی ہیں. جیسے یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہ مسند احمد کی روایت ابو سعید خدری سے ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہی بات ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے خود کہہ دیا صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے نہیں سنا, براہ راست نہیں سنا, مطلب کہ کسی اور صحابی سے سنا. اس کے بعد یہ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی. ٹھیک ہے, یہ روایت کیا ہے کہ 2 آدمی جو ہے وہ مطلب جھگڑا کر رہے تھے, کسی نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا, تو وہ سر حضرت عمار کا معاذ اللہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. تو ان دونوں میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے, مطلب شاباش لینے کے لیے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کے پاس وہ حضرت عمار کا سر لے کے آئے وہ دونوں آدمی, تاکہ ہمیں کوئی وہ. تو اب وہاں پہ کون تھا؟ عبداللہ بن عمر موجود تھے. عبداللہ بن عمر, اچھا عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ فینی سمیتو, اچھا اصل میں الفاظ کیا ہیں, فینی سمیتو یقولو, میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے. اچھا درمیان میں کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ. اچھا یہ جو یعنی رسول اللہ ہے نا, ٹھیک ہے, قال عبداللہ بن احمد کدا قال ابی یعنی رسول اللہ, یہ یعنی رسول اللہ جو ہے یہ اضافہ ہے. بیسیکلی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, انہوں نے بھی کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. بالکل میں نے سنا, وہی بات ہوگی نا جسے مرسل صحابی کہتے ہیں, کہ انہوں نے بھی کسی اور صحابی سے سنا. کیونکہ عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہیں یہ 7 ہجری میں اسلام لانے کے بعد مکہ سے مدینہ گئے, تو ان کا سما بھی ممکن نہیں ہے. ہم نے کہا کہ یہ واقعہ یا تو 1 ہجری کا بنتا ہے یا پھر اتھینٹک 3 روایت صحیح بخاری کی ہے نا یا صحیح مسلم کی, جی, تو ان کا بھی سما نہیں بنتا. اور خود مسند احمد کی یہ جو روایت ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے براہ راست نہیں سنا. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کسی اور صحابی سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا عمار کو, ٹھیک ہے, اور تم یہاں پہ شاباش لینے آ گئے ہو. ٹھیک, اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت جو ہے عمر بن العاص سے ہے, وہ عبداللہ بن عمر تھے, ان کے بیٹے تھے, یہ ہے عمر بن العاص, یہ مسند احمد کی روایت ہے. ٹھیک ہے, اب عمر بن العاص جو ہے یہ اپنے بیٹے سے بعد میں اسلام لائے, یعنی وہ اگر 7 میں لائے ہیں تقریباً تو یہ 8 میں لائے ہیں, اور انہوں نے ہجرت بھی اس کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا بھی سما اللہ کے رسول سے براہ راست ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس بھی ایک بندہ آیا ہے. ٹھیک ہے, جب حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئی ہیں تو اس بندے کا نام کیا؟ عمر بن حزم. وہ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی حضرت عمار جو ہے وہ شہید ہو گئے, اور اللہ کے رسول نے کہا ہے, اور اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی. یعنی یہ بات جو ہے براہ راست کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی, جو صحابی نقل کر رہے ہیں. جی, زیادہ سے زیادہ پاسبلٹی کیا ہے کہ انہوں نے سنی ہے لیکن کسی اور صحابی سے سنی ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں دیکھیں اس میں مسئلہ کیا بن رہا ہے. مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اگر ہم مصنف ابن ابی شیبہ کھولیں نا تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے. عام طور پہ اہل علم کی رائے یہ بنی کہ یہ بیسیکلی مرسل صحابی ہے, یعنی پاسبلٹی تو نہیں بن رہی کہ اس صحابی نے براہ راست اللہ کے رسول سے سنا ہو, لیکن یہ ہے کہ اس صحابی نے کسی اور صحابی سے سنا, کیونکہ صحابہ کل عدول وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ تو نہیں بول سکتے. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ نے ایک پورا باب باندھا ہے جنگ صفین کے بارے میں. اچھا, اس میں یہ بہت ساری روایتیں لے کے آئے ہیں حضرت عمار سے کہ حضرت عمار جو ہے وہ جنگ صفین میں بہت متحرک تھے. جیسے اس روایت میں یہ ہے کہ جی جو جھنڈے تھے, جھنڈا ہوتا ہے ہر لشکر کا, تو یہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ نعرے لگاتے تھے, حضرت علی کی طرف سے تھے نا رضی اللہ عنہ, کہ جی جنت کی طرف آگے بڑھو, حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو مخالف لشکر ہے نا اس کو ہم صفات حجر تک, ایک
جو ہے مطلب جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سعودی عرب میں آج کل کہیں آسا کا جو علاقہ کہلاتا ہے اس کی طرف. تو ہم مخالف لشکر کو وہاں تک پہنچا کے آئیں گے کیونکہ ہم حق پہ ہیں اور وہ کیا ہیں، گمراہی پر ہیں، ٹھیک ہے. کہیں پہ یہ الفاظ ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور وہ کیا ہیں، باطل پر. تو یہ حضرت عمار بن یاسر کی رائے تھی، ٹھیک ہے. یہ ان کی ایک اجتہادی رائے تھی کہ وہ مخالف کو کیا سمجھتے تھے، باطل پہ سمجھتے تھے، دلالت اور گمراہی پہ سمجھتے تھے. یہ ایک صحابی کی اجتہادی رائے تھی، ٹھیک ہے. ہمیں اس رائے کی کیا ہے مطلب قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نہیں تھی، چونکہ وہ فتنے کا زمانہ تھا. اس فتنے میں ان کی یہ جو اجتہادی رائے تھی یہ اتنی پھیلی، اتنی عام ہوئی کہ یہ اس طرح سے نقل ہونے لگی کہ جیسے یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم. براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحابی کے سننے کا امکان نہیں ہے، مطلب یہ جو روایت ہے. جی اچھا، یہ بات کیا ہم کر رہے ہیں یا ہم سے پہلے بھی کسی نے کی ہے؟ مطلب صحیح بات تو یہ ہے نا کہ آج میں کہوں کہ جی یہ روایت صحیح نہیں ہے اور پیچھے کسی نے نہ کہا ہو تو یہ بات تو درست نہیں ہوگی نا. اس طرح سے تو آپ حدیث کی تحقیق میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جو آپ سے پہلے سلف نے نہ کی ہو. یہ کتاب ہے السنہ، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے حنبلی جو ہے اسکول آف تھاٹ کے امام ہیں، ٹھیک ہے، ابو بکر الخلال، ٹھیک ہے. تو السنہ ان کی کتاب ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی امام احمد بن حنبل کا حلقہ، یحییٰ بن معین، ابو خیثمہ اور معیتی. احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور ایون کہ ابو خیثمہ آپ جانتے ہیں بڑے ائمہ میں سے ہیں نا حدیث کے. یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا یقتل عمار الفیۃ الباغیہ ما فیہ حدیث صحیح، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس کے حوالے سے، کوئی ہے ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ما فیہ حدیث صحیح، یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، یحییٰ بن معین کا قول ہے، ٹھیک ہے. تو سلف سے ہمیں یہ بات مل گئی. اچھا، ایک عجیب بات دیکھیں، اگلی روایت کیا کہتی ہے کہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 28 ہیں. لیس فیہا حدیث صحیح، ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں. اچھا، اب اس پہ اعتراض یہ کیا لوگوں نے، انہوں نے کہا جی یہ جو اسماعیل بن فضل ہے نا یہ مجہول راوی ہے. اچھا، ایک محقق نے کہہ دیا کہ جی یہ مجہول راوی. بات یہ ہے تو اس لیے ہم امام احمد بن حنبل کا یہ قول جو ہے نا ثابت نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اخبرنی ابو بکر الخلال کہہ رہے ہیں نا. ابو بکر الخلال تو مجہول نہیں ہے نا، مصنف ہے کتاب کا. بالکل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسماعیل بن فضل نے یہ خبر دی، تو ان کے لیے اسماعیل بن فضل مجہول ہوا، جو ان کا براہ راست استاد ہے وہ کیا مجہول ہوا اتنے بڑے امام کے لیے. تو یہ بات ہے کہ آپ کو اگر اس کے حالات زندگی نہیں ملے تو آپ یہ تو مت کہو کہ وہ مجہول راوی. بالکل. اچھا چلیں ہم دوسری طرف سے گفتگو کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے بغیت الطلب، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا، یہ اسماعیل بن فضل وہی راوی ہے، ٹھیک ہے. روا ان ہو، یہ ترتوس کا تھا، ترتوس میں. اس سے کس نے بیان کیا؟ احمد بن محمد بن ہارون الخلال نے. وسامع منو بترتوس، جہاں پہ سما کیا جگہ کا بھی نام بتا دیا. ابو بکر خلال نے اسماعیل بن فضل سے کہاں جو ہے وہ سما کیا؟ ترتوس میں کیا. اب آپ کو اس کے راوی کے احوال نہیں ملے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے اس قول پہ جو ہے وہ جرح کرنا شروع کر دیں. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں جی اس سے اگلا قول دیکھیں. اگلے قول میں یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ حدیثیں جو ہے وہ صحیح ہیں، یہی. لیکن یہ جو قول ہے نا یہ بیسیکلی ثابت نہیں ہے. اس میں امام احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ یہ فی ھذا غیر حدیث صحیح، یعنی ایک سے زیادہ حدیثیں اس میں صحیح ہیں، ٹھیک ہے. یہ ابن الفرا نے یہ بات کہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مجہول راوی ہے، دوسرا یہ کہ اس نے کسی سے نقل نہیں کیا، اس نے کہا یعقوب بن شیبہ کی کتاب میں ہے. اچھا، یہ کتاب میں نے بہت تلاش کی، یہ کتاب نہیں، موجود ہی نہیں ہے. تو اب کیسے آپ جو ہے وہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ امام احمد، لیکن یہ دو اقوال جو ہیں یہ صحیح سند سے ثابت ہیں پچھلے، ٹھیک ہے. تو اس لیے امام احمد بن حنبل کا یہ قول معروف ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی. اب دیکھیں اس میں مرزا صاحب نے ایک اور روایت بیان کی. ایک اور روایت یہ بیان کی کہ ابو غادیہ جو ہے یہ صحابہ میں سے ابو الغادیہ، انہوں نے عمار بن یاسر کو جو ہے وہ قتل کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جو عمار بن یاسر کو قتل کرے گا اور ان کا مال لوٹے گا تو وہ آگ میں جائے گا. اچھا، اب ایک بات تو یہ ہو گئی
کہ اس حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف ہے. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو راوی ہے وہ ہے کلثوم بن جبر. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا, یہ میں ابھی دکھاتا ہوں. یہ جو راوی ہے نا حماد بن سلمہ جو ہے وہ ابو حفص سے اور وہ کلثوم بن جبر سے نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ روایت کہ عمار بن یاسر کا جو قاتل ہے وہ کیا ہے, وہ جہنمی ہے. جی. اب وہ قاتل, اب ظاہری بات ہے کس لشکر میں تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں. ایک تو یہ ہے کہ سارے لشکر کا جہنمی ہونا ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا بھی جہنمی ہونا ثابت نہیں ہوتا ابو الغادیہ کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف ہے, کیونکہ یہ جو سند ہے نا, یہ جو سند ہے حماد بن سلمہ ان کلثوم بن جبر ان ابی غادیہ, ٹھیک ہے, یہ جو سند ہے اس میں انقطاع ہے. امام ذہبی کہتے ہیں اس سند میں کیا ہے, انقطاع ہے. ٹھیک ہے, یہ سند منقطع ہے, مطلب اس کی چین جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے. پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ امام احمد کی کتاب ہے علل, مطلب یہ بہت گہری کتابیں ہوتی ہیں علل کی, آپ کو پتہ ہے علل الحدیث کی, جس میں بہت گہرائی میں جا کے حدیثوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. اور امام احمد بہت بڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے کہا, یحییٰ بن سعید وہی جو امام بخاری کی دادا استاد ہیں, علی بن مدینی کی بھی استاد ہیں اور امام احمد کی بھی استاد ہیں, کہ میں نے اپنے استاد یحییٰ سے کہا, یحییٰ بن سعید القطان سے, کہ حماد بن سلمہ ان ابی حفص ان ابی الغادیہ. تو انہوں نے کہا بھائی ما عارف ہو, میں نہیں جانتا یہ سند. ٹھیک ہے, ما اعلم روا عنہ غیر حماد, مجھے نہیں پتا کہ حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی نے ابو الغادیہ سے روایت کیا ہو. اور حماد بن سلمہ جب ابو الغادیہ سے روایت کرتا ہے تو سند کیا ہے, منقطع ہو جاتی ہے. تو یہ روایت جو ہے نا وہ استنادی اعتبار سے بھی کمزور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابو الغادیہ اگر آپ مطلب تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا, یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں, یعنی جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی. اور بیعت رضوان والوں کو جنت کی خوشخبری کس نے دی ہے, اللہ تعالیٰ, قرآن نے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ ان سے راضی ہو گیا. پھر رسول اللہ کی صحیح حدیث موجود ہے, صحیح حدیث اتھینٹک, کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ سب کیا ہیں, وہ جنتی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اب اتنی روایتیں ہیں, کیا صحابہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے. ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ثقہ راوی ہوتا ہے نا, بعض اوقات اس کو بھی غلطی لگ جاتی ہے, یعنی وہ غلطی کرتا نہیں ہے انٹینشلی, ارادتاً, قصداً, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, انسان ہے نا. اور ایسی روایات ہمیں صحیح بخاری میں بھی ملتی ہیں جس میں راوی کو غلطی لگی ہے. اب دیکھیں نا, جتنی بھی علل الحدیث ہیں ان میں ایک بڑی بحث آتی ہے محدثین کے یہاں, جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی راوی کو وہم ہو گیا, اور یہ وہم ثقہ راویوں کو بھی ہوتا ہے, اوثق راویوں کو بھی ہوتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی اس روایت میں کیا ہے کہ حضرت عباس, عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت میمونہ سے, کب, حالت احرام میں. صحیح بخاری کی روایت ہے حالانکہ, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ خود صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے کہ خود حضرت میمونہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا جبکہ وہ کیا تھی, حلال تھی, حالت احرام میں نہیں تھی. تو اب اختلاف ہو گیا نا عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ میں, تو آپ کس کی بات کو ترجیح دیں گے؟ ظاہری بات ہے جن کا نکاح ہوا ہے ان کو زیادہ یاد ہوگا نا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت بھی مل گئی مسند احمد کی, ابو رافع, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی حضرت میمونہ سے, کب, جبکہ حلال تھیں. اور ایک اور بات بھی کہتے ہیں, وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا, میں دونوں کے درمیان کیا کر رہا تھا, پیامبری کا جو ہے وہ کام کر رہا تھا, میسج جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ان کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو اب دیکھیں یہ دونوں, مطلب حضرت میمونہ کی شادی ہو رہی ہے اور درمیان میں جو رشتہ کروا رہے ہیں وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کے رسول نے حالت احرام ہے. تو گویا کہ حضرت عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا ہوئی, غلطی فہمی, تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, یہ بالکل نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ روایت صحیح ہے, لیکن یہ روایت موقوفاً صحیح ہے, مرفوعاً صحیح نہیں ہے. تمام صحابہ نے جو کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے, تو انہوں نے اصل میں بیسیکلی کسی دوسرے صحابی سے سنا ہے. ہر صحابی نے کسی دوسرے صحابی سے یہ سنا ہے. تو مرسل صحابی میں بھی کیا ہوتا ہے نا, مرسل صحابی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا ہے. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرسل صحابی ہے, اس صحابی نے دوسرے صحابی سے سنا ہے, لیکن دوسرے صحابی نے پھر اللہ کے رسول سے نہیں سنا, اس نے بھی آگے کسی اور صحابی سے سنا ہے. تو یہ روایت موقوفاً صحیح ہے. یعنی بیسیکلی یہ
آپ کہہ لیں کہ جی ان کی رائے تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ سامنے والے گروہ کو ایک باغی گروہ سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ مجھے قتل کریں گے تو وہ ایک باغی گروہ جو ہے وہ مجھے قتل کرے گا، کیونکہ ان کے واضح اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. وہ کہتے تھے کہ وہ باطل پر ہیں اور ہم کیا ہیں، حق کے اوپر ہیں. تو یہ رائے ان کی اتنی پھیل گئی، اتنی عام ہو گئی کہ جب یہ نقل ہوئی ہے تو ایسے محسوس ہونے لگے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو یہ ہم نے ان سب روایات کو جمع کیا ہے. دیکھیں نا، آپ روایات کا انکار نہیں کرتے نا، سب سے پہلے آپ ان کو جمع کرتے ہیں. تو جمع اس میں سے یہی نکلتی ہے. اگر ہم ان روایات کو جمع کریں تو حضرت عمار بن یاسر کا یہ قول ہے اور یہ موقوفاً صحیح روایت ہے. اگر آپ ترجیح کی طرف جائیں تو پھر صحیح بخاری کی روایت کو آپ ترجیح دیں گے، اس میں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں ہیں. یا پھر تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے، نسخ کی طرف جائیں تو نسخ تو تاریخ میں نہیں ہوتا. چوتھی صورت کیا ہوتی ہے، آپ توقف کر لیں کہ آپ کسی طرف بھی نہ جائیں. تو پھر یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جو حدیث ہے، اس کا اصل میں متن اور اس کا مفہوم اور معنی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، اس کے بارے میں بھی کرنے سے. ہاں، اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روایت کو بعض اہل علم نے یا بڑی تعداد میں اہل علم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. تو اگر ہم اس کو صحیح مان لیں تو پھر اس کا کیا معنی بنتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. تو اس پہ ہم اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں.